مصر کی مسٹری اور ہسٹری ہمیشہ سے آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز کے لیے دلچسپی کا باعث رہی ہے، لیکن جہاں یہ تہذیب اپنے پیرامڈز، ٹیمپلز اینڈ ممیز کے لیے مشہور ہے، وہیں اس کے کچھ ڈارک سیکریٹس بھی ہیں جنہیں سن کر انسان لرز اٹھے۔ ان میں سے ایک سب سے حیران کن اور بھیانک راز دریائے نیل کے قریب پائے جانے والی قربان گاہوں کا ہے، جہاں ہزاروں سال پہلے انسانی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں جادو، دیوتا اور حکومت کی طاقت کے حصول کے لیے خوفناک رسومات عام تھیں۔ 2006 میں لندن یونیورسٹی کے پروفیسر مارٹن بومز کے سربراہی میں ایک ٹیم نے ایک ہائر کمپلیکس میں کھدائی کے دوران انسانی قربانیوں کے شواہد حاصل کیے، اور اسی طرح 2014 میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر جوزف کی قیادت میں ایک ٹیم نے ایبیڈوس کے مقام پر اجتماعی قربانیاں دریافت کی جن میں انسانی باقیات ملی۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا ہی کائنات کو چلا رہے ہیں، اگر وہ خوش رہیں تو بارش، فصلیں اور خوشحالی نصیب ہوگی، لیکن اگر وہ ناراض ہو جائیں تو خشک سالی، قحط اور طوفان تباہی مچا دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بے شمار رسومات اپنائی گئیں، جن میں سب سے خوفناک انسانی قربانی تھی۔ قدیم مصری تہذیب میں دیوتاؤں کی عبادت کو زندگی کا ایک لازم حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے دیوتا جیسے کہ را، سورج دیوتا، اوسیرس موت اور زندگی کا دیوتا، اور ہورس آسمان کا دیوتا، ان کے مقدر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مصریوں کو یقین تھا کہ اگر دیوتا خوش ہوں گے تو ملک میں خوشحالی، زرخیز زمین اور بارش ہوگی، لیکن اگر وہ ناراض ہو گئے تو دریائے نیل سوکھ جائے گا، خشک سالی اور قحط تباہی مچا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے انہوں نے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بے شمار رسومات اپنائی، جن میں سب سے خطرناک رسم انسانی قربانی تھی۔ دریائے نیل کو زندگی کا سر چشمہ سمجھا جاتا تھا۔ ہر سال اس کا پانی زمین کو زرخیز کرتا تھا اور کھیت سرسبز ہوتے تھے۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ یہ سب دیوتاؤں کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مختلف جگہوں پر شواہد ملے، جیسے کہ کارناک خدائے اہرام جیزا کے قریب ملنے والی قبریں، لیکسر کے کھنڈرات جہاں قربانی کے خاص اوزار ملے، ابو سمبل کے قریب نیل کے کنارے جہاں پانی میں انسانی ہڈیوں کے شواہد ملے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے دریائے نیل کے قریب کھدائی کے دوران کئی ایسے مقامات دریافت کیے ہیں جہاں انسانی باقیات، خنجر اور مذہبی رسموں میں استعمال ہونے والے اوزار ملے۔ ان میں سب سے حیران کن دریافت وہ اجتماعی قبریں ہیں جن میں نوجوان، مرد، عورتیں اور یہاں تک کہ بچے بھی دفن پائے گئے۔ ان کے ہڈیوں پر ایسے نشانات ملے ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ انہیں کسی رسم کے تحت ذبح کیا گیا تھا۔ یہ قربان گاہیں زیادہ تر دریائے نیل کے کنارے اور کچھ اہراموں کے قریب دریافت ہوئی ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ رسومات کسی خاص موقع پر یا کسی بڑے واقعے کے وقت ادا کی جاتی تھیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری پجاری قربانی دینے کے کئی مختلف طریقے استعمال کرتے تھے۔ کچھ موقع پر لوگوں کو مقدس خنجروں سے ذبح کیا جاتا تھا، جبکہ بعض موقع پر انہیں زندہ جلایا جاتا تھا یا دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ بعض دیوتاؤں کو خوشنودی کے لیے، خاص طور پر جب کوئی نیا فرعون تخت نشین ہوتا تھا، کچھ غلاموں یا درباریوں کو اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اگلی زندگی میں اس کے ساتھ جا سکیں۔ خون کا نذرانہ: کچھ مذہبی تہواروں میں دیوتاؤں کے مجسموں کے سامنے انسانی خون بہایا جاتا تھا تاکہ بارش ہو اور کھیت سرسبز رہیں۔ دریائے نیل میں غرق کرنا: کئی مصری دیوتاؤں کو پانی سے جوڑا جاتا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ کسی انسان کو نیل میں بہا دینے سے دیوتا خوش ہو جائیں گے اور دریا کی روانی قائم رہے گی۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ یہ قربانیاں صرف قدیم زمانے کی داستانیں ہیں یا ان کا کوئی تسلسل آج بھی جاری ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ مصر کے کچھ خفیہ معاشروں میں آج بھی دیوتاؤں کی عبادت کے ایسے طریقے موجود ہیں جو قدیم روایات کو یاد دلاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر ایسے غیر قانونی گروہ پکڑے گئے ہیں جو قدیم مصری رسومات کے مطابق جانوروں کو قربانی دیتے ہیں، اور بعض اوقات انسانی ہڈیاں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ قدیم مصری تہذیب دنیا کی سب سے زیادہ متاثر کن اور حیرت انگیز تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے، لیکن اس کی چمکدار تحریک کے پیچھے کچھ انتہائی خوفناک راز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ دریائے نیل کے قریب قربان گاہوں کی دریافت نے ثابت کر دیا کہ طاقت، مذہب اور خوف نے کیسے ایک ایسی تہذیب کو جنم دیا جو ایک طرف علم و دانش کے علامات تھیں اور دوسری طرف خوف و دہشت کی داستان بھی سناتی ہیں۔
کیا یہ قربانیاں واقعی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی تھی یا یہ صرف طاقتور لوگوں کی چال تھی؟ یہ سوال آج بھی ایک مسٹری بنا ہوا ہے، اور شاید مستقبل میں مزید تحقیق سے ہمیں اس کا کچھ اور حیران کن جوابات مل سکیں۔ اگر آپ کو ایسی مزید مسٹیریس ہسٹوریکل فیکٹس میں دلچسپی ہے تو ہمارے چینل عجیب راز کو سبسکرائب لازمی کریں اور مزید شاکنگ اسٹوریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔